رضا کے قلم میں ہے کچھ دھار ایسی، چلے دشمنوں پر وہ تلوار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اگر آج آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارے معاشرے میں نئے نئے فتنوں کی آمد ہو رہی ہے۔ جیسا کہ اب تو ایک ذریعہ بن چکا ہے یوٹیوب، کہ یوٹیوب پر کوئی بھی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقدس اولیاء کے اوپر بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ یوٹیوب پر ایک چینل ہے اور اس چینل کا نام دعوت توحید ہے۔ اس کا جو ایڈمن ہے، اس کا جو اونر ہے، اس کا نام نوشاد ہے۔ وہ نوشاد اتنا بڑا کمین ہے کہ اس کا ایک ہی کام ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنا اور علماء اہل سنت کی شان میں گستاخی کرنا۔ کبھی وہ سید امین القادری صاحب کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو کبھی علامہ احمد نقشبندی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو کبھی پیر ساکر مصطفی صاحب کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی علامہ کوکب نورانی صاحب کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اس کا یہی کام ہے۔ اس وجہ سے میں اس کو کافر کہتا ہوں۔ وہ کافر ہے کیونکہ وہ علماء حق کا گستاخ ہے اور وہ اللہ کے مقدس اولیاء کا گستاخ ہے۔ ابھی اس نے 2 دن پہلے ایک اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کی، علامہ احمد نقشبندی صاحب کا فوٹو لگایا اور اس نے تھمبنیل میں یہ لکھا کہ علامہ نقشبندی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کرتا ہے، جو کرتے ہیں غوث اعظم کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، اس نے یہ تہمت لگائی اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان کی عقل کو کیا ہو چکا ہے۔ اگر کسی پاگل کو سمجھایا جائے گا تو پاگل بھی تھوڑا بہت سمجھ جائے گا کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ غوث اعظم مدد کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز مدد کرتے ہیں تو اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر شک کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا جو عقیدہ ہے ہم پوری دنیا میں اس کو عام کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ حضور غوث اعظم جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو یہ لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا ہے اور غوث اعظم سے یہ مدد مانگتے ہیں، غوث اعظم کے یہ مددگار ہیں اور حضور خواجہ غریب نواز سے یہ مدد مانگتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، یہ کفر کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے پاس میں علم کی کمی ہے، یہ کافر ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی ہے حضور غوث اعظم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے۔ ارے بے شرمو، کم از کم حضور غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں مانتے ہو تو مت مانو، اتنا تو سمجھ لو کہ وہ ہیں کون، ان کی ذات کیا ہے، ان کی شخصیت کیا ہے۔ وہ نبی کی اولاد ہے، وہ نواسۂ رسول ہے، نبی کی اولاد ہے، آل رسول ہے۔ حضور غوث اعظم میرے حضور کے خاندان سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، آل رسول ہیں۔ تو اگر تم آل رسول کی شان میں گستاخی کرو گے تو کیا تمہیں جنت مل جائے گی، تمہاری مغفرت ہو جائے گی؟ اگر کوئی آل رسول ہے، نبی کے خاندان سے ہے، مثال کے طور پر چاہے وہ کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، چاہے وہ زانی ہو، شراب پیتا ہو، حرام کاریاں کرتا ہو، چغلخوری کرتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، اگر اس نے کفر نہیں کیا ہے اس کے باوجود بھی وہ جنت میں جائے گا۔ اور اس کا احترام کرنا، اس کا ادب کرنا، اس سے محبت کرنا ہمارے اوپر اس وقت بھی واجب ہوگا، چاہے وہ شراب پیتا ہو، چاہے وہ زانی ہو، ہمارے اوپر ادب واجب کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ نبی کے خاندان سے ہے، وہ نبی کا بیٹا ہے، وہ آل رسول ہے۔ اور جب تم
حضور سیدنا غوث اعظم کی شان میں گستاخی کرو گے تو تمہارا حشر کیا ہوگا، تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اس وجہ سے میں نوشاد کو کافر کہتا ہوں، کیونکہ اس کا ایک ہی کام ہے حضور تاج الشریعہ کی شان میں گستاخی کرنا، حضور غوث اعظم کی شان میں گستاخی کرنا، اور اللہ کے مقدس اولیاء کی شان میں گستاخی کرنا، اور علماء حق کی شان میں گستاخی کرنا۔ آپ اس کے چینل پر جا کر دیکھنا کہ کس طرح سے وہ گندے گندے تھمنیل بناتا ہے اور علماء حق کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جو دین کا پیغام پوری دنیا میں عام کر رہے ہیں، جو لوگوں کو کفر سے نکال کر اسلام کی طرف لے کر آ رہے ہیں، یہ ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔